کہ عذاب یہ جو قدرتی آتے ہیں نا، یہ بھی بعض دفعہ خالصتاً عذاب بھی ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس سے بچنے کا اہتمام نہیں کیا ہوتا. ہمارے ملک میں ہمارے حکمرانوں نے ڈیم بنانے کا اہتمام نہیں کیا. جب بھی ڈیم بنانے کی کوشش کی گئی ہے عوام نے رکاوٹ ڈالی ہے، بیوقوف عوام نے، جو آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. نوشہرہ کے بارے میں بات کی گئی تھی جی، کالا باغ ڈیم بن گیا تو نوشہرہ ہلاک ہو جائے گا، ڈوب جائے گا. حالانکہ وہ ڈیم نہیں بنا تو نوشہرہ کیا ہو گیا ہے؟ ڈوب گیا ہے. لیکن ہمارے پبلک میں سینس بولو نہیں ہے. تو یہ اب یہ اللہ کا، یہ تو قدرتی آفت بھی نہیں ہوئی نا، یہ تو ہماری اپنی یہ تو ایسے جیسے مری کے برف خانے میں جا کے لیٹ گیا، ٹھیک ہے نا. اور کہتے ہیں نیچرل ہے بیمار ہونا، بخار ہونا. بھائی نیچرل جب ہوتا ہے جب آپ کے گھر میں وائرس داخل ہوتا ہے. آپ تو خود برف میں نہا رہے ہو اور ٹھنڈے پانی سے نہا رہے ہو برف میں جا کے آپ. تو یہ تو حماقت ہے. تو دنیا میں ہر جگہ، امریکہ میں اس سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، وہاں کیوں نہیں ہوتا؟ ہمیں ہر مصیبت کو اپنے لیے عذاب ہی سمجھنا چاہیے. یہ شریعت کی تعلیم ہے، چاہے حقیقت میں وہ عذاب ہو یا نہ ہو. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. میں اس کی ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. جب کراچی کے حالات خراب ہوئے تھے نا، تو علماء بہت کہہ رہے تھے یہ بدعمالیاں جن کی سزا مل رہی ہیں بالکل ٹھیک بات تھی، یہ بدعمالیوں کی سزا. اور یہ جو سیلاب آیا ہے اس میں جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ضروری نہیں کہ عذاب ہو، تو یہ بھی ضروری نہیں کہ عذاب نہ ہو. عین ممکن ہے کہ یہ کیا ہو؟ عذاب بھی ہو. ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں سے ہر آدمی کو سوچنا چاہیے دنیا میں کہیں بھی آفت آئے تو ہمیں یہی سوچنا چاہیے یہ عذاب ہی ہے، اور کسی اور کے گناہوں کی سزا نہیں بلکہ میرے گناہوں کی سزا ہے. یہ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ بے شک وہ کسی اور کے گناہ کی سزا ہے یا سزا نہیں بھی ہے، قدرتی حادثہ ہے، لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ عذاب ہی ہے اور یہ میرے گناہوں کی وجہ سے. وہ اپنے گناہوں کا استحضار کرتا ہے. دیکھو نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جب بھی مدینہ میں گہرے بادل آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو جاتے اور مسجد میں جا کے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے. حالانکہ گہرے بادل آنا کیا ہے؟ نیچرل ہے، اور نبی سے تو کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن جس کے دل میں تقویٰ اللہ کا خوف ہوتا ہے نا، وہ تو نبی یہی سمجھتے تھے. پھر نبی جا کے دعا مانگتے، اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں تیرا عذاب نہیں آئے گا. حالانکہ مدینہ میں تو اب بھی بادل آتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے دل میں خوف ہوتا ہے بھائی، وہ تو ہر مصیبت کو اپنے گناہ کی سزا. آسان خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، میں تو بڑا نیک ہوں، میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو نمازی ہوں، میں تو حاجی ہوں، میں تو یہ ہوں. فرمایا سمجھو یہ میرے گناہوں کا عذاب ہے. تو حضرت کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے جس کا یہ عذاب ہے. تو استحضار ہم سب کو یہی کرنا چاہیے. کچھ بھی آفت آ رہی ہے اپنے گریبان میں جھانک کے بھائی شاید یہ میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کا یہ عذاب. اگر کوئی عالم بہت نیک ہے، کوئی گناہ نہیں ہو رہا اس سے، وہ یہ سمجھے میں تبلیغ میں کوتاہی کر رہا ہوں، جتنا میرے ذمے تھا حق بیان کرنا میں اتنا حق بیان نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے یہ عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے. یہاں جب بھی کوئی عذاب آتا ہے نا، جب بھی کوئی عذاب آتا ہے تو وہ اسباب کے تحت آتا ہے. اب دیکھو بارش جب آئے گی، طوفانی بارش ہوگی، تو وہ اوپر کی طرف پانی جائے گا یا نیچے کی طرف آئے گا؟ اب اوپر نائٹ کلب ہے، عیاشی چل رہی ہے، شرابیں چل رہی ہیں، نیچے نشیبی علاقے میں تہجد پڑھ رہے سارے. تو پانی یہ تھوڑی کہ تہجد والوں کو دیکھ کے ٹن مارا اس نے بھائی وہ کہاں کو الٹا چلنا شروع ہو گیا. اس لیے کہ تو فطرت کے قانون کے خلاف ہے نا. اللہ تعالیٰ فطرت کو چینج تھوڑی کرتے ہیں. تو اس بحث میں پڑے بغیر کہ کون تباہ ہو رہا ہے کون بچ رہا ہے، ہمیں شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ ہم پہلے سے اس کا انتظام کریں کہ کوئی قدرتی آفت آئی تو اس سے کون سا علاقہ زیادہ متاثر ہوگا. ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے اسباب اختیار کرنے کا. کھارادر والوں سے میں کہتا ہوں جب تمہیں پتا ہے کہ جب بھی کراچی میں بارش زیادہ آتی ہے کھارادر نیچے ہے تو ڈوبے گا نا. وہ تم چاہے تبلیغ میں چلے لگاؤ، تم 4 مہینے لگاؤ، پانی تمہارے یہاں ہی پہلے آئے گا. پانی کو اللہ نے یہ سمجھایا ہے کہ جہاں جگہ ملے نیچے کو کھسک جانا. یہ نہیں دیکھنا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے کہ گٹکا کھا رہا ہے بیٹھ کے.